نوجوان یوسف، جس نے اپنے چچا کے اصرار اور صلاح الدین نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اپنی مرضی کے خلاف مصر جانا چاہا، آگے چل کر نہ صرف یہ مصر کا حاکم ہوا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے اپنا نقش تاریخ میں بھی ہمیشہ کے لیے ثبت کر گیا، اور اس کا مصر جانا مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث بنا۔ سلطنت نور الدین کی زندگی میں ہی مصر کی وزارت عظمیٰ اور پھر اقتدار اعلیٰ کا مالک بن چکا تھا، لیکن اس کے جوہر اپنے آقا کی موت کے بعد ہی کھلے۔ قاضی ابن شہداء سلطان صلاح الدین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاد کی محبت اور جہاد کا عشق اس کے رگ و ریشہ میں سمایا ہوا ہے، ان کے قلب و دماغ پر چھایا ہوا ہے، یہی ان کا موضوع گفتار تھا۔ ہم وقت ان کا ساز و سامان تیار کرتے رہتے، ان کے اسباب و ان کے سائل پر غور کرتے، اسی مطلب کے آدمیوں کی ان کو تلاش رہتی، اسی کا ذکر کرنے والے اور اسی کی ترغیب دینے والے کی طرف رخ کرتے۔ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد اور اہل خانہ، وطن، مسکن اور تمام ملکوں کو خیر باد کہا۔ سب کی مفارقت گواہ ہے، ایک خیمہ میں ہی زندگی بسر کرتے رہے، جس کو ہوائیں اڑا سکتی تھی۔ اسی شخص کو اگر ان کا قرب حاصل کرنا ہوتا تو وہ ان کو جہاد کی ترغیب دیتا اور اس طرح ان کی نظر میں بلند مقام حاصل کر لیتا۔ قسم کھائی جا سکتی ہے کہ جہاد کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد انہوں نے ایک پیسہ بھی جہاد اور مجاہدین کی امداد اور اعانت کے علاوہ کسی اور کام میں خرچ نہیں کیا۔ سلطان کی اس عاشقانہ کیفیت اور درد مندی کی تصویر اس قاضی ابن شہداء نے یوں کھینچی ہے: میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا داغ اٹھایا ہو۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے، خود ساری فوج کو گشت کرتے اور پکارتے پھرتے، یا اسلام کی مدد کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ شاہی طبیب نے مجھے بتایا ایک مرتبہ جمعے سے اتوار تک سلطان نے صرف چند لقمے کھائے اور ان کی طبیعت میدان جنگ کے علاوہ کسی اور طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ لین پول لکھتا ہے کہ اس نے اپنی تبلیغ کی تمام کوشش اس بات میں صرف ایک ایسی اسلامی سلطنت قائم کی جائے جس میں کفار کو ملک سے خارج کرنے کی پوری قوت ہو۔ سلطان صلاح الدین مصر کا وزیر اعظم بنا اور اسی سال ستمبر میں فاطمی خلیفہ اسد انتقال کر گیا۔ اس کی موت پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کو عباسی خلافت کا تخت دیا اور ساتھ ہی فلسطین کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کی مہم کا آغاز کیا۔ 1183 میں سلطان نور الدین انتقال کر گیا۔ بعض شر پسندوں نے ملک میں فساد برپا کرنا چاہا، لیکن صلاح الدین کی دانش نے تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ شام و مصر متحد ہو گئے۔ عیسائی سکندریہ صلح پر مجبور ہوئے۔ نتیجتاً صلح کا 12 سالہ معاہدہ عمل میں آیا، لیکن عیسائیوں نے معاہدے سے انحراف کیا۔ اس کے باوجود سلطان نے کوئی انتقامی کارروائی نہ کی، البتہ جنگیں جاری رکھیں۔ لیکن جب سلطان نے نواحی امارتوں پر تسلط پایا تو عیسائیوں پر بڑی ضرب لگانے کی تیاری شروع کر۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ فی امان اللہ۔